ہر مومن عورت کے لیے زنا سے پرہیز، اپنے لباس کو اس طرح رکھنا کہ جس سے ہمارے قابل شرم حصے کسی کو نظر نہ آئے، سی تھرو نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کا ایک ایک حصہ الگ الگ نظر آ رہا ہو، گویا لباس پہنا ہی نہیں۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، اور ان کا انجام بھی بڑا ہولناک بتایا گیا ہے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہے جو مسلم میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں، صنفان من اہل النار لم ارہما، عورتوں سے متعلق، ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوں گی مگر پھر بھی برہنہ معلوم ہوگی، لباس پہن کر بھی ننگی دکھیں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی، اٹریکٹ کریں گی اپنے لباس کے ذریعے، ایسا لباس پہنے گی، ایسے چلے گی کہ دوسرے ان کی طرف مائل ہوں اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یعنی مردوں کے پیچھے جائیں گی۔ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ایک طرف کو جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی سر کے سٹائل اور پھر سر پہ بالوں کے سٹائل، اور کوہان کس طرح بنتی ہے جب بہت بڑا جوڑا پیچھے بنا لیا جائے۔ یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، اگرچہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے لباس، اپنی چال، اپنی شرمگاہ، ان سب چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ پابندیاں لگائی ہیں وہ دراصل ہمارے فائدے کے لیے لگائی ہیں، ہمیں محفوظ کیا ہے، ہمیں عزت بخشی ہے، تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتی جب انسان کے اندر یہ خیال آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا شوہر نہیں دیکھ رہا، میرا بھائی نہیں دیکھ رہا، میرا باپ نہیں دیکھ رہا، میری ماں نہیں دیکھ رہی، میرے اور کسی کو نہیں پتا، لیکن میرا رب ہر جگہ دیکھ رہا ہے، میں کہاں چھپ سکتی ہوں؟ کہیں بھی نہیں چھپ سکتی۔ پھر آپ دیکھیے ملائکہ سے حیا، ملائکہ سے حیا کیا ہوتا ہے کہ انسان تنہائی میں بھی ننگا ہو کے نہیں بیٹھتا، کیونکہ انسان اگر اپنے جسم کے بھی قابل شرم حصوں کو بار بار دیکھے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ضرورتاً نہاتے وقت انسان نہا رہا ٹھیک ہے، لیکن اپنے جسم کو بھی شیشے میں دیکھنا یا اس کے ساتھ کھیلنا یہ بھی درست نہیں، کیونکہ جب انسان لباس اتارتا ہے تو فرشتے اس سے پرے ہٹ جاتے ہیں، وہ حفاظت میں نہیں رہتا، پھر پروٹیکشن سے باہر آ جاتا ہے، پھر شیطان قریب آ جاتا ہے اور انسان کے اندر بے حیائی کے خیالات ڈالتا ہے، تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح لوگوں سے حیا، لوگوں سے حیا کیا ہے کہ انسان صرف یہ نہیں کہ ان کے ڈر سے کوئی کام چھوڑ دے، بلکہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے، ایسی گفتگو نہ کرے، ایسی بات نہ کرے کہ جو بدتمیزی اور بد اخلاقی میں آتی۔ آج کل آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہو گیا کہ ہم نے بچوں کو بہت آزاد چھوڑ دیا ہے کہ وہ جس سے بھی چاہے بدتمیزی سے بات کریں، اور ہم کہتے ہیں بہت کانفیڈنٹ ہیں، بہت آؤٹ اسپوکن ہیں، بہت یہ اب ماڈرن دور کے بچے ہیں، یہ جیسے بھی چاہیں بڑوں کا مذاق اڑائیں۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بچوں کو حد الوسع بچپن سے ہی بڑوں کا ادب، احترام اور تمیز سکھانی چاہیے۔ منہ پھٹ ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں، بدتمیزی سے بات کرنا کوئی بھلی بات نہیں۔ دوسرے کے ساتھ جب گفتگو کرے انسان تو اس کا مرتبہ اور مقام پہچانے، کس سے بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں۔ اور اسی میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنی قوم کا سب سے برا آدمی، لیکن جب اس سے ملے تو بہت اچھی طرح ملے، حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے تھے چونکہ یہ برا اس لیے مجھے اس کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کرنی چاہیے، نہیں، کیونکہ اس سے ہمارے اخلاق پہ اثر پڑتا ہے۔ کوئی جیسا بھی ہے وہ اس کا معاملہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، لیکن ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ باحیا ہونا چاہیے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، چیخ چلا کے بات کرنا، بے دھڑک ہو کے دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرنا، نہیں، ایسا نہیں، احترام سے بات کرنا۔ پھر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے بھی حیا کرے، اپنے دل میں خود سے بھی خود بری باتیں نہ کرے،
بلکہ ایسے خیالات کو جھٹک دے اور اس کی بجائے اچھے خیالات اپنے دل میں جنم دے. کیونکہ جیسی سوچ ہوتی ہے پھر وہی باتیں ہوتی ہے, ویسی گفتگو ہونے لگتی ہے, اور جیسی گفتگو ہوتی ہے پھر وہی ہمارے ایکشنز بننے لگتے ہیں.